دوستو، پولینڈ ایک ایسا ملک ہے جس پر آج تک کسی بھی ملک نے مکمل طور پر قبضہ نہیں کیا۔ 14 اپریل 1966 عیسوی کو پولینڈ میں ایک مسیحی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ 18 اپریل 1025 عیسوی کو کنگڈم آف پولینڈ کا وجود قائم ہوا، جس میں کچھ چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے پولینڈ کے ساتھ اشتراک کیا تھا۔ پھر آنے والی صدیوں میں یہ سلطنت کبھی چھوٹی ہو جاتی تھی تو کبھی بڑی۔ ہر دور کے بادشاہ نے مختلف قوانین لاگو کیے پولینڈ کی عوام پر۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس ملک کا نام عوامی جمہوریہ پولینڈ کر دیا گیا تھا۔ یہ نام پولینڈ کا 1989 عیسوی تک رکھا گیا تھا۔ 13 ستمبر 1989 کو ایک بار پھر سے قانون میں تبدیلی کی گئی اور انتخابات ہوئے اور ملک کا نیا نام جمہوریہ پولینڈ کر دیا گیا۔ یورپی ملک تھا اور عرصہ دراز سے یورپی یونین کا ممبر بننے کا خواہش مند تھا، لیکن اس کی یہ حسرت پوری نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار 1 مئی 2004 کو پولینڈ کو یورپی یونین کی رکنیت حاصل ہوئی۔ پولینڈ مشرقی اور مغربی یورپ کے تقریباً وسط میں واقع ہے اور اسے وسطی یورپ کا ملک مانا جاتا ہے۔ اس کے مشرق میں بیلاروس اور یوکرین، مغرب میں جرمنی، شمال میں لتھوینیا اور بحیرہ بالٹک، جبکہ جنوب میں جمہوریہ چیک اور سلوواکیہ ہے۔ پولینڈ کا کل رقبہ 3,12,679 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک اپنے رقبے کے لحاظ سے دنیا بھر میں 70ویں نمبر پر آتا ہے، جبکہ رقبے کے لحاظ سے یہ یورپ کا 9واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کی آبادی 2017 کی رپورٹ کے مطابق 3,84,22,346 افراد تھی، جس کے مطابق یہ دنیا کا 35واں بڑا ملک تھا اور آبادی کے لحاظ سے یہ یورپ کا 9واں بڑا ملک تھا۔ پولینڈ کی آبادی میں 94.61% پولش لوگ ہیں، 0.28% جرمن، 0.12% یوکرائنی، 0.12% بیلاروسی، جبکہ باقی دیگر ممالک سے اس ملک میں مستقل رہائش رکھنے والے افراد ہیں۔ پولینڈ کے اگر مذاہب کی بات کی جائے تو عیسائیت یہاں کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ پولینڈ کی 87.6% آبادی رومن کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتی ہے، 0.7% آرتھوڈاکس سے۔ مسلمانوں کی بہت ہی چھوٹی سی تعداد ہے جو صرف سینکڑوں میں آتی ہے، وہ بھی ایسے نوجوانوں کی ہے جو کام کاج کے لیے پولینڈ گئے ہوئے ہیں، جبکہ باقی آبادی دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی ہے۔ دوستو، پولینڈ کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو پولینڈ کا دارالحکومت وارسا شہر پولینڈ کے اس حصے میں واقع ہے جسے پچھلی صدیوں میں مختلف سلطنتوں کے ساتھ ملایا گیا تھا، جس میں مملکت پولینڈ، مملکت پرشیا اور سلطنت روس اہم ترین ہیں۔ البتہ اب یہ شہر پولینڈ کا دارالحکومت ہے اور یہ شہر اب پولینڈ کا سب سے بڑا شہر تصور کیا جاتا ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں یہ شہر آباد ہوا تھا اور 1323 میں اس شہر کو شہری حقوق ملے تھے۔ 517 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ شہر پولینڈ کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس شہر کے شہریوں کو وارسوین کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی آبادی 17,58,000 افراد ہے۔ دوستو، پولینڈ کا پولنگ کوڈ +48 ہے۔ پولینڈ کی کرنسی کو پولش زلوٹی کہا جاتا ہے، جو 1 زلوٹی پاکستانی 32.42 روپوں کے برابر ہے۔ وقت کے لحاظ سے پولینڈ پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ پولش پولینڈ کی قومی اور سرکاری زبان ہے، جبکہ دیگر زیادہ استعمال ہونے والی زبانوں میں لتھوینیائی، سلوواک، مجارستانی، چیک، بیلاروسی، جرمن اور کاشوبیائی زبان زیادہ اہم ہے۔ پولینڈ کی 11.5% آبادی زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے، 30.4% آبادی صنعت کاری سے وابستہ ہے، جبکہ 58% آبادی سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ملازمت کرتی ہے۔ پولینڈ نے آج تک 17 نوبل پرائز اپنے نام پر رکھے ہیں۔
یورپی یونین کا پہلا ملک ہے جس کے لڑکے لڑکیاں سب سے پہلے شادی کر لیتے ہیں، یعنی پولینڈ میں لڑکے جوانی میں پہنچتے ہی شادی کر لیتے ہیں۔ پولینڈ میں تعلیم کی شرح 99.7% ہے اور پولینڈ کی 90% آبادی ایسی ہے جس نے سیکنڈری ایجوکیشن مکمل کر رکھی ہے۔ دوستوں، پولینڈ کا لفظ پولینڈ میں بسنے والے پہلے تمل قبیلے پولانی سے لیا گیا تھا جس نے اس خطے میں سب سے پہلے آباد کاری کی تھی۔ پولینڈ کا مطلب کھلے میدانوں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ بے شک مکمل پولینڈ پر آج تک کسی بھی ملک نے قبضہ نہیں کیا، لیکن اس ملک کے بیشتر حصے کسی نہ کسی ملک یا سلطنت کا حصہ بنتے رہے ہیں اور کسی نہ کسی ملک کے قبضے میں بھی رہے ہیں۔ 16ویں صدی سے 20ویں صدی تک کے دور میں آزادی پانے کے لیے چھوٹی موٹی تقریباً 43 جنگیں لڑی گئی، جس کے بعد اس ملک کو مکمل آزادی نصیب ہوئی تھی۔ دوستوں، پولینڈ کا آئین یورپ میں منظور کیا جانے والا پہلا آئین تھا، جبکہ یہ دنیا کا دوسرا آئین تھا۔ اگر آپ نے کبھی فیشن ٹی وی دیکھا ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فیشن ٹی وی کو قائم کرنے والا ایک پولینڈ کا رہائشی تھا جس نے 1999 میں اس ٹی وی چینل کی بنیاد رکھی تھی۔ قیمتی جواہرات میں ایک نام امبر کا بھی آتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پولینڈ امبر ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ پولینڈ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کے شہری بہت جان والے یعنی بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ پولینڈ نے دنیا میں سب سے زیادہ ورلڈ اسٹرونگسٹ مین ٹائٹل اپنے نام کر رکھے ہیں۔ پولینڈ 1999 میں نیٹو کا رکن ملک بنا تھا، جبکہ 2004 میں اس کو یورپی یونین کی رکنیت ملی تھی۔ پولینڈ کا پرچم 2 رنگوں سفید اور سرخ پر مشتمل ہے۔ یہ پرچم انڈونیشیا اور موناکو کے پرچم سے ملتا جلتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ان کے پرچم میں سرخ رنگ اوپر کی جانب ہے اور پولینڈ کے پرچم میں نیچے کی جانب۔ پولینڈ کے جن حصوں پر روس کا قبضہ تھا، پولینڈ نے 11 نومبر 1918 کو پہلی جنگ عظیم کے بعد سے خود کو آزاد اور خود مختار مان لیا تھا۔ اسی لیے پولینڈ کے شہری 11 نومبر کو اپنی آزادی کا دن مناتے ہیں۔ نازی جرمنی کے دور میں پولینڈ وہ واحد ملک تھا جس پر نازی جرمنی حکومت کا مکمل اور تصدیقی دعویٰ نہیں تھا کہ پولینڈ ہمارے قبضے میں ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب نازی جرمنی نے یہودی مار منصوبہ شروع کیا تھا تو پولینڈ ہی وہ ملک تھا جس نے 3 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو پناہ دی تھی، مگر پولینڈ ہی وہ ملک تھا جہاں پر نازی جرمنی کی جانب سے یہودیوں کو لا کر سب سے زیادہ مارا گیا تھا۔ تقریباً 11 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو پولینڈ کی سرزمین پر لا کر گیسوں اور دیگر ذرائع سے قتل کر دیا گیا تھا۔ فٹ بال اور باسکٹ بال پولینڈ کی سب سے مقبول کھیلیں ہیں، جبکہ دیگر شوق سے کھیلی جانے والے کھیلوں میں والی بال، آئس ہاکی، ہینڈ بال، رگبی اور رگبی یونین اہم ہیں۔ پولینڈ اپنے فیشن کے حوالے سے دنیا میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ پولش لوگ دنیا میں فیشنیبل اور ویل ڈریسڈ کنٹریز کی لسٹ میں ٹاپ کے ممالک کے شہری شمار ہوتے ہیں۔ پولینڈ میں 15 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس موجود ہیں۔ تاریخی مقامات سے دلچسپی رکھنے والوں کے علاوہ انسانی اور قدرتی حسن کا مزہ لینے ہر سال کروڑوں افراد پولینڈ کا سفر کرتے ہیں۔ 2016 کی رپورٹ کے مطابق 3 کروڑ 1 لاکھ افراد نے پولینڈ کا سفر کیا تھا، جس میں سب سے زیادہ تعداد جرمن لوگوں کی تھی۔